ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اما بعد، محترم مسلمین اکرام اور نوجوان دوستو، آج جو ہے وہ 9 محرم ہے ہمارے یہاں بر صغیر میں، اور بر صغیر کے باہر آج جو ہے وہ 10 محرم ہے، یوم عاشورہ جسے ہم کہتے ہیں۔ عموماً یوم عاشورہ کی مناسبت سے لوگ جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے روزہ رکھنے کے متعلق۔ انشاءاللہ آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ محرم پر اور یوم عاشورہ پر ہوگی۔ 2 چیزوں پر ہماری جو ہے وہ گفتگو ہوگی اللہ نے چاہا تو۔ سب سے پہلے تو ایک چیز جو ہمارے اس معاشرے میں لوگوں کے درمیان ایک غلط فہمی رائج ہے، اس غلط فہمی کو ہمیں دور کرنا ہوگا۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ چونکہ 10 محرم ہی کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ شہادت ہوئی تھی، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شہادت کے موقع سے ہم جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو وہ اس کا اپنی سوچ ہے جو کہ سراسر غلط ہے۔ اصل میں اس روزہ رکھنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مکہ میں اللہ کے رسول کا مسابقہ جو ہے وہ صرف مشرکین سے تھا، کفار مکہ تھے، اور کوئی دوسری قوم وہاں پر نہیں تھی۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسابقہ جو ہے وہ سامنا جو ہے وہ دیگر لوگوں سے بھی ہوا، دیگر قوموں سے بھی ہوا۔ مشرکین کفار تو تھے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اہل کتاب یہود بھی وہاں پر کیا تھے؟ موجود تھے، جس میں عیسائی بھی تھے اور یہود بھی تھے، دونوں کے دونوں وہاں پر موجود تھے۔ یہود کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ تھی۔ یہود کے 3 بڑے قبائل جو ہے وہ مدینہ کے اندر کیا کرتے تھے؟ بستے تھے۔ یہ مدینہ کا سب سے بڑا بازار اگر کوئی لگتا تو وہ یہود کا بازار ہوتا ہے، جہاں پورے مدینہ کے لوگ کیا کرنے جاتے؟ خرید و فروخت کرنے جاتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو ہے وہ یہود سے اور ان کے قبائل سے جو ہے وہ پیکٹ کیا، معاہدے کیے بہت سارے، جس میں یہ کہا گیا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ ہماری حفاظت کیجئے، اور مدینہ ایک ریاست ہے جس ریاست کے تحت آپ لوگ جو ہے وہ آئیں گے، اور بہت سارے معاہدات جو ہے وہ پیکٹ جو ہے وہ یہود کے ساتھ کیے گئے۔ یہود کی کچھ اپنی ٹریڈیشنز تھی، کچھ اپنے رسم و رواج تھے جو وہ یہ کرتے تھے، جن کو یہ کہتے تھے کہ وہ تورات سے انہوں نے لیا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ پیش کرتے کہ یہود یہ کرتے ہیں، تو جو چیزیں اسلام میں نہیں تھی، اللہ کے رسول کی شریعت میں نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ سب جو ہے وہ غیر شرعی کام ہے۔ لیکن یہود جو ہے وہ یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے، 10 محرم کے دن یہود جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے پوچھا کہ آج کے دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہود نے اس کا جواب اللہ کے رسول کو دیا کہ آج کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے قبیلوں کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی۔ اب وہ ذرا 3000-4000 سال آپ پیچھے چلے جائے فرعون والے پس منظر میں، کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے اور کہا کہ بنی اسرائیل کو مجھے دے دو، نبی بننے کے بعد مجھے دے دو، تو فرعون نے کیا کیا؟ کہا کہ میں بنی اسرائیل کو تمہیں نہیں دیتا۔ پھر حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو زمین پہ دے مارا تو وہ سانپ بن گیا۔ تو فرعون نے کیا کہا کہ یہ تو کیا ہے؟ جادو ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ ہرگز یہ جادو نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی ایک نشانی ہے، عبرت ہے تیرے سمجھنے کے لیے، اگر تو اس سے عبرت حاصل کرے، یہ ایک معجزہ ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ ہم جادو کا مقابلہ کریں گے، اور جادوگروں کو کیا کیا؟ اس نے جمع کیا، اور پھر وہ واقعہ ہم سب کے سامنے ہے کہ جادوگروں نے فرعون سے کہا مقابلے سے پہلے کہ ہم جیت جائیں گے تو کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کیا کہا کہ تم ہمارے قریبی میں سے ہو جاؤ گے، درباریوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور جب مقابلہ ہوا تو پہلے ہی مقابلے میں، پہلے ہی راؤنڈ میں، پہلے ہی حربے میں
جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، جب دونوں آمنے سامنے آئے جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام، تو جادوگر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا دکھائیے، آپ جسے معجزہ کہتے ہیں ہم تو اسے جادو کہتے ہیں، دکھائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، پہلے تم دکھاؤ۔ تو انہوں نے اپنی رسیوں کو زمین پہ کیا کیا، پھینکا اور جادو سے اس کو صاف بنا دیا، اور فوراً اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ دکھائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پہ چھوڑا اور وہ اژدہے کی شکل میں وہ جو ہے اللہ کے حکم سے وہ ان کا عصا جو ہے وہ اژدہا بن گیا، اور وہ تمام ان کے سانپوں کو کیا کیا، اس نے نگل لیا۔ اب وہ چونکہ جادوگر تھے، انہیں دکھ گیا، محسوس ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، ہم نے تو رسیوں کو جادو سے کیا کیا، صاف بنایا، لیکن موسیٰ نے کوئی جادو نہیں کیا۔ تو فوراً جو ہے وہ قرآن کہتا ہے کہ فوراً انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فوراً ایک مطلب انہوں نے دیکھا اس معاملے کو، اور فوراً جتنے کے جتنے جادوگر اس وقت میدان میں موجود تھے سب نے کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، اور جو ہے وہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا کہ تم نے مجھ سے بغیر پوچھے ایمان کیسے لایا، ہم تمہیں سزا دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو سزا دینا ہے دے دو، موت دینی ہے موت دے دو، پھانسی پہ چڑھانا ہے پھانسی پہ چڑھا دو، ہم تو موسیٰ کے رب سے پلٹنے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے ان کو دردناک سزا دی، ان کے دائیں ہاتھ بایاں پیر کاٹا، الگ الگ سمتوں سے ان کے پیر کاٹے اور ان کو پھانسی دے کر کیا کر دی، سولی پر ان کو چڑھا دیا، اور انہوں نے مرنا گوارا کیا تمام جادوگروں نے، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے ایمان کو اپنا ہٹانا گوارا نہیں کیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پھر ڈیمانڈ کیا کہ قوم کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دو، تو فرعون نے کہا کہ اب ہم آپ کی قوم کو آپ کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر قرآن نے وہ 7 چیزیں گنائی ہیں، یہ 7 طرح کی آزمائشیں جو ہے فرعون کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نازل فرمائی، جس میں پانی کا خون بن جانا، ٹڈوں کا عذاب اور بہت ساری چیز، 7 طرح کے اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں جو ہے وہ فرعون کے اوپر آئی۔ آخر میں اس نے کہا کہ جاؤ میں بنی اسرائیل کو کیا کرتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ بنی اسرائیل کو تم لے جاؤ اپنے ساتھ، میں ان لوگوں کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہوں، تو جاؤ انہیں لے جاؤ کر کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کو لے کے وہاں سے جو ہے وہ نکلے، اور جو ہے وہ دریا کے کنارے پر آ گئے کہ اب یہاں سے کوئی کشتی ملے گی تو ہم دریا پار کر کے دریا کی اس سمت چلے جائیں گے۔ اب اتنی دیر میں فرعون نے جس نے کہا تھا کہ جاؤ لے جاؤ، اس نے جو ہے نا پوری کی پوری فوج لے کر ان کا کیا کیا، تعقب کیا، اور کہا کہ موقع اچھا ہے کہ کنارے پہ ہی سب کو کیا کر دیتے ہیں، چھوڑنے کے بجائے ان سب کو کیا کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو جب فوج کو آتا ہوا دیکھا، قرآن کہتا ہے سورہ 30ویں پاری کی سورہ ہے سورہ معارج یا سورہ انفطار، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے فرعون کو جو لشکر دیا تھا وہ اس زمانے کا اتنا بڑا لشکر تھا جسے آج ہم نیٹو کہہ سکتے ہیں، مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، نیٹو سمجھ لیں آپ، نیٹو سمجھنے کے اتنی بڑی تعداد کا جو ہے وہ لشکر تھا فرعون کے پاس۔ تو جب قوم نے دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو انہوں نے کیا کیا، برا بھرا کہنا شروع کیا کہ موسیٰ تم نے تو ہم کو کیا کیا، پھنسا دیا، کم از کم ہم شہر میں تھے تو سکون سے تھے، اب تو یہاں پر نہ ہم دریا پار کر سکتے ہیں نہ ہم دوبارہ شہر میں جا سکتے ہیں، سامنے پانی ہے جس میں ڈوب جائیں گے اگر جائیں گے تو، اور پیچھے ہٹیں گے تو فرعون کی جو فوج ہے وہ ہمیں کیا کر دے گی، ختم کر دے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور اپنے عصا کو کیا دریا پر دے مارا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دکھایا کہ دریا 2 حصوں میں کیا ہو گیا، تقسیم ہو گیا، اور تمام کی تمام بنی اسرائیل جو ہے وہ اس کونے سے دریا کے اس کونے پر چلے گئے۔ فرعون نے جب یہ منظر دیکھا تو فرعون نے بھی پیچھا کیا کہ میں بھی جا کے، میں جس طرح وہ اس راستے سے گزرے میں بھی اس راستے سے کیا کروں گا، گزروں گا، اور جا کے اس کونے پہ ان کو کیا کروں گا، ماروں گا۔ اور جب وہ ان کا پیچھا کرتے تعقب کرتے ہوئے اس راستے پہ داخل ہو گیا، اور جب وہ درمیان میں پہنچ گیا، راستے کی مڈ میں پہنچ گیا، تب اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو کیا کیا، ختم کر دیا، دونوں دریاؤں کو آپس میں ملا دیا، اور جو ہے فرعون اپنی پوری لشکر کے ساتھ، اپنی پوری فوج کے ساتھ پانی میں کیا ہو گیا، غرق ہو گیا، ڈوب گیا، مر گیا۔ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے فرعون کو ڈوبتا ہوا دیکھا، فرعون کے پاور کو، پوری طاقت کو، اس کی فوج کو کیا کرتا ہوا دیکھا، ڈوبتا ہوا دیکھا، کہ وہ فرعون جو ہمیں مارتا تھا، ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو کیا کرتا تھا، جو بچے پیدا ہوتے تھے ان بچوں کو کیا کر دیتا تھا، کاٹ دیتا تھا، بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اس فرعون کو اپنی آنکھوں سے انہوں نے کیا کیا، ڈوبتا ہوا دیکھا۔ تو جب فرعون ڈوب گیا، فرعون کا قصہ ختم ہو گیا، تو بنی اسرائیل نے اور حضرت موسیٰ نے جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کیا، اور شکرانے کے طور پر اس دن، جس دن فرعون ڈوبا، اس دن کو جو ہے انہوں نے روزہ رکھنا شروع کیا، اور وہ دن جو ہے وہ 10 محرم کا دن تھا۔ یہ کون ہمیں بتاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ 10 محرم کے دن جو ہے وہ فرعون جو ہے وہ ڈوبا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا،
اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دیا. تو جب یہ بات یہود نے اللہ کے رسول کو بتائی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ موسیٰ کا بھائی ہوں میں, موسیٰ بھی نبی تھے, میں بھی نبی ہوں, تو بھائی ہونے کی نسبت سے میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں تمہارے مقابلے میں کیا کروں, روزہ رکھوں. تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو اس بات کا حکم دیا کہ تم بھی عاشورے کے دن کیا کرو, روزہ رکھو, لیکن یہود کی مخالفت کرو اس طرح کہ یا تو ایک دن پہلے ایک روزے کو ملا لو یا تو ایک دن بعد ایک روزے کو کیا کرو, ملا لو. 10 محرم کا روزہ رکھو, 9 اور 10 کو روزہ رکھو, یا تو 10 اور 11 کو روزہ رکھو. یعنی ہمیں کتنے روزے رکھنے ہیں, 2 روزے رکھنے, یا تو 9 محرم کا روزہ اور 10 محرم کا روزہ, یا تو 10 محرم کا روزہ اور 11 محرم کا روزہ. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہود کی مخالفت ہوگی کہ تم بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو لیکن یہود کی مخالفت کرتے ہوئے کیا کر رہے ہو, شکر ادا. اچھا, یہود کی مخالفت کرنے کے لیے کیوں کہا؟ اس لیے یہود کی مخالفت کرنے کے لیے کہا کہ یہود کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول اللہ کے کیا ہے, سچے نبی ہے, اس کے بعد بھی انہوں نے اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لایا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جس قوم کو پتا ہے کہ میں سچا نبی ہوں, قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک باپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ اس کی اولاد اس کی سگی اولاد ہے, اس کی اولاد جو ہے اس کی سگی اولاد ہے, اس سے کئی زیادہ بڑھ کر یہود کو اس بات پر ایمان تھا. یہود جانتے تھے کہ اللہ کے رسول اللہ کے کیا ہے, سچے نبی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہود کو اپنے اولاد سے زیادہ بھروسہ کس پر ہے, آپ کے نبی ہونے پر, لیکن پھر بھی اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر معاملے میں یہود کی کیا کرو, تم مخالفت کرو, یہود کی جو ہے پیروی مت کرو. تو عاشورے کے دن جو ہم روزہ رکھتے ہیں وہ حضرت امام حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں رکھتے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ امام حسین کی شہادت ہوئی اس لیے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا گیا تو یہ غلط سوچ ہے, آپ کے دماغ میں غلط بات آئی ہے, آپ نے غلط چیز سنی کہیں سے. حقیقت تو یہ ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ اللہ کے رسول کے کہنے پر رکھتے ہیں. اور اللہ کے رسول کیوں رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کو فرعون سے کیا دی تھی, نجات دی تھی. فرعون اس دن جو ہے وہ ڈوب گیا تھا. اچھا, دوسری یوم عاشورہ کے متعلق دوسری بہت ساری احادیث ملتی ہے جو روایتاً ضعیف ہے, لیکن میں پھر بھی آپ کے سامنے جو ہے اس کو نقل کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوم عاشورہ جو 10 محرم ہے وہ بہت اہمیت کا دن ہے. 10 محرم کا دن بہت اہمیت کا دن ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی, ویسے ہی ایک حدیث ملتی ہے جس کے اندر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آج ہی کے دن 10 محرم کے دن آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ زمین پر کیا کیا گیا, اتارا گیا. نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ زمین پر آ کے لگی. نوح علیہ السلام کی کشتی کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ جب پانی آیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پانی کا عذاب بھیجا تو پوری زمین پانی میں کیا ہو گئی, ڈوب گئی, اور کئی دنوں تک کی جو ہے وہ کشتی پانی میں تیرتی رہی, کہیں پر کوئی زمین کا کنارہ جو ہے وہ نہیں ملا. پھر جب وہ پانی اترا اور زمین کا کنارہ ملا جودی پر, جب وہ کشتی جا کے ٹکی تو کہا جاتا ہے کہ 10 محرم کا دن تھا جس دن وہ کشتی جا کے جو ہے وہ ٹکی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ان 10 محرم کو کی. یہ مثالاً میں نے آپ کے سامنے کہی, لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام والی بات تو اللہ کے رسول کے حدیث سے ہم کو ملتی ہے, اسی لیے ہم 10 محرم کو جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں. اور جہاں تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معاملہ ہے, یہ شہادت اسلام کے کئی سالوں کے بعد ہوئی ہے, تقریباً 33-34 سالوں کے بعد ہوئی, 40 سالوں کے بعد ہوئی, 60 سالوں کے بعد ہوئی امام حسین کی شہادت. اس کا 10 محرم سے لینا دینا نہیں ہے. تو اگر آپ کے ذہن میں 10 محرم کا اس سے کوئی واسطہ ہے یا اس سے کچھ وہ ہے تو آپ اس کو اپنے ذہن سے جو ہے وہ کلیئر کر لیں. دوسرا, محرم کی اہمیت جو ہے وہ اسلام میں بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ زمین و آسمان بنائے, اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ ہم نے زمین آسمان کتنے دن میں بنائے, کتنے دن میں بنائے, 6 دن میں بنائے. کتنے دن میں بنائے, 6 دن میں بنائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے فی 6 ایام, ہم نے یہ زمین آسمان, یہ کائنات, یہ یونیورس کو 6 دنوں میں بنایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک آیت کے اندر کہتا ہے کہ ہم نے جب یہ آسمان 6 دنوں میں بنا لیا, تمام چیزوں کی تخلیق کر دی, تو ہم نے اس زمین آسمان کو جو ہے نا وہ ایک روٹیشن کے, ایک جو ہے ارد گرد کے, ایک احاطے کے جو ہے وہ انڈر میں کر دیا, اور ہم نے 12 مہینے مقرر کر دیے. کتنے مہینے مقرر کر دیے, 12 مہینے مقرر کر دیے. قرآن کہتا ہے, یہ ہم نہیں کہتے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے کتنے مہینے مقرر کر دیے, 12 مہینے مقرر کر دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ان 12 مہینوں کے کیا کیے,
نام عطا فرمائے. کیا نام ہے ان 12 مہینوں کے؟ نمبر 1 محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور ذی حجہ. یہ 12 مہینے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زمین آسمان بنائے اس وقت جو ہے وہ مقرر کیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب ہم کو یہ بتائی کہ یہ 12 مہینوں کی ترتیب یہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ نے تمہارے لیے حرمت کے لیے بنائے. حرمت کسے کہتے ہیں؟ شاید کچھ لوگوں کے لیے نیا ہوگا اور ہمارے بزرگوں کو شاید یہ بات پتہ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرام بنائے، حرام کے مہینے بنائے. حرام کے مطلب یہ ہوتے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں جھگڑا کرنا مسلمانوں پر حرام ہے. ایک دوسرے کو گالی دینا، ایک دوسرے کو مارنا، ایک دوسرے کو مطلب وہ ایسی کوئی چیز جس سے آپ کی دشمنی نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں میں کیا کیا؟ اس کو حرام کیا کہ آپ جھگڑا نہیں کر سکتے، آپ مارم پیٹی نہیں کر سکتے. آپ جو ہے وہ ان 4 مہینوں میں اسلامی فوج جنگ بھی نہیں کرے گی. جنگ کرنے کے لیے بھی منع کیا گیا. اگر اسلامی حکومت قائم ہوگی تو ان 4 مہینوں میں جنگ کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ منع کیا. وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب. 3 مہینے لگاتار، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم. اور چوتھا مہینہ کون سا ہے؟ رجب کا مہینہ. ان 4 مہینوں میں آپ کو گالی گلوچ کرنا، جھگڑا کرنا، جنگ کرنا، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حرام کر دیا. اور کہا ہے کہ یہ حرمت والے مہینے. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کفار مکہ بھی ان کی حرمت کو جو ہے وہ مانتے تھے اور ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے. اگر جنگ آ جاتی، کفار مکہ کے تعلق سے تو ہم جانتے ہیں نا کہ کتنی خونخوار قوم تھی، جنگجو قوم تھی. اگر کسی نے پیر پھیلا کے بیٹھا ہے اور دوسرے قبیلے کا آدمی اس کے پیر کے اوپر سے پھاند کے چلا گیا تو میرے اوپر سے گیا کیسے؟ میں بیٹھا ہوں اور میرے اوپر سے گیا کیسے؟ جنگ چھڑ جاتی اور نسلوں تک وہ جنگ چھڑتی. میں آپ کے سامنے یہ قصے کہانی نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ تاریخ کی کتابوں سے بیان کر رہا ہوں. آتھینٹک چیزیں یہ ان کی نسلوں تک یہ جنگ چلتی صرف اس بات پر کہ اس آدمی نے میرے اوپر سے کیا کیا؟ پھلان کے گیا. ان کا بھی حال یہ تھا کہ جب یہ 3 مہینے یہ 4 مہینے آتے تو اپنی جنگوں کو کیا کرتے؟ روک دیتے اور وہ جنگ نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ 4 مہینے ہمارے لیے کیا کیے گئے؟ حرمت کے رکھے گئے. ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. ہم اس بات کا خصوصی خیال رکھیں اپنے نوجوان کہ ہم جو ہے وہ جھگڑے جو کرتے ہیں نا، ہم جو ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں، کم از کم ان مہینوں کی حرمت کو پامال نہ کریں. ان کا جو ہے وہ خیال رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان مہینوں کو کیا کر دیں، ان کی عزت کو، ان کی حرمت کو کیا کر دیں؟ خراب کر دیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے کیا ہوگا؟ ناراض ہوگا. اور تیسری اور اہم چیز جو محرم کے تعلق سے ہے وہ یہ ہے، جو آخر میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 12 مہینے بنائے، ایک ہفتہ بنایا اور جو ہے وہ پورا نظام ہم کو دے دیا. اس نظام میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک کیلنڈر تو دے دیا، ایک نظام تو دے دیا، لیکن وہ سن کہاں سے شروع، وہ کون سا سال ہے جس سے ہم جو ہے وہ اپنے سالوں کی گنتی کریں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ بنے تو ان کے سامنے جو ہے وہ ایک چیک آیا. حضرت عمر کے سامنے کیا ہوا؟ ایک چیک آیا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا شوال، مہینہ لکھا ہوا تھا. حضرت عمر نے کہا کہ شوال تو ہے لیکن یہ کون سا شوال ہے؟ اس سال کا شوال ہے کہ پچھلے سال کا شوال ہے کہ پچھلے سال کا شوال؟ کون سے سال کا شوال ہے؟ اب مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں گا مارچ، تو آپ پوچھیں گے نا کون سے ایئر کا مارچ؟ 23 کا مارچ، 22 کا مارچ، 20 کا مارچ کہ 19 کا مارچ؟ کون سا مارچ؟ حضرت عمر نے بھی یہ سوال کیا. تو لوگوں کے سامنے حضرت عمر نے جو ہے وہ شورا بلائی اور کہا کہ کیوں نہ ہم اپنے اسلامی جو ہے وہ سن کا آغاز کریں اور ہمارا اپنا سن ہو. اس وقت جو عیسائیوں کا سن تھا جسے ہم آج 2000 کیا کہتے ہیں، کون سا چل رہا ہے؟ 23 چل رہا ہے نا. عیسائیوں کا بھی موجود تھا لیکن حضرت عمر نے کہا کہ ہم اپنے مسلمانوں کا جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں. اور شورا بلائی گئی اور شورا نے مشورہ کیا اور تمام لوگوں نے اس بات پر جو ہے وہ اتفاق کیا. حضرت علی نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہم اپنے سن کا کیا کریں گے، آغاز کریں گے. اور تمام شورا نے اس بات پر کیا کیا، اتفاق کیا، ایگری کیا. اور جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، مکہ سے ہجرت کی، اس ہجرت کو ہمارے لیے جو ہے وہ کیا کیا گیا، ہجری جو ہے وہ سن گنا گیا. تو ابھی کون سا ہجری چل رہا ہے؟ 1427. میں یہ بلوائے اس لیے رہا ہوں آپ سے نا کہ بہت سارے لوگوں کو یہ ہجری سال کیا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا، اور کون سا چل رہا ہے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا. آپ کو برابر 2023 چل رہا ہے یہ پتہ ہے، لیکن آپ جس اسلام کو مانتے ہیں اس کا سال کیا وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا.
کیوں بھائی؟ کیا اسلام سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ ہمیں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو پتہ بھی تو ہونا چاہیے کہ 1400 کون سا چل رہا ہے. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے اتنے سال ہو گئے. جو 1427 آپ دیکھ رہے ہیں، مطلب اتنے سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی تھی؟ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی. اس ہجرت کے ایونٹ کو جو ہے وہ یادگار بنانے کے لیے، تاکہ جب بھی کوئی ہجری کہے، کوئی مسلمان کہے، تو مسلمانوں کے دماغ میں یہ بات آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر کیا کی تھی؟ ہجرت کی تھی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی، وہ ہجرت جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے کی تھی، کیونکہ ان کی پارلیمنٹ میں، کفار کی پارلیمنٹ میں طے ہو گیا تھا کہ آج رات میں اللہ کے رسول کو کیا کریں گے؟ قتل کر دیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اپنی جان بچانے کے لیے ہجرت کی تھی؟ ہرگز نہیں. میں اس بات کی یہاں پر تصحیح کر دوں کہ اللہ کے رسول نے اپنی جان بچانے کے لیے ہجرت نہیں کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی اشاعت کے لیے ہجرت کی تھی، اس دین کو پھیلانے کے لیے ہجرت کی تھی. نبی کے تعلق سے یہ بات ہمارے ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا، کوئی بھی نبی کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا. اگر اللہ کے رسول ہجرت نہیں کرتے اس رات اور مکہ میں ہی رہتے، اور وہ کفار 40 کے 40 لوگ اللہ کے رسول پر دھاوا بول بھی دیتے، تب بھی اللہ کے رسول کے ایک بال کو بھی وہ خروچ نہیں پہنچا سکتے. اس لیے کہ نبی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے رسول نے اپنی جان بچانے کے لیے ہجرت کی تھی. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین اسلام کو بچانے کے لیے، اس دین اسلام کی اشاعت کے لیے کیا کی تھی؟ ہجرت کی تھی. کہ مکہ میں جو ہے وہ دین اسلام پر اب چلنے والے لوگ نہیں ہے، لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے، اب دوسری جگہ جایا جائے اور دین اسلام کو کیا کیا جائے؟ پھیلایا جائے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، ہجرت کر کے گئے، اپنے ملک کو، اپنے وطن کو جب انہوں نے چھوڑا، اس مکہ میں جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں پر وہ نبی بنے، جہاں پر ان کے والدین تھے، جب اس مکہ کو انہوں نے چھوڑا اور جب مدینہ گئے، تو آپ دیکھیں کہ مدینہ میں جو ہے وہ اللہ کے رسول نے جب قربانی دی، تو مدینہ میں جو ہے وہ اسلامی ریاست قائم ہو گئی، اسلامی حکومت قائم ہو گئی، جو مکہ میں نہیں ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جا کے حکمراں بن گئے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جا کے آپ کو ریاست دی، اور وہ حکومت جو اللہ کے رسول نے قائم کی، وہ حکومت جو ہے وہ وقت یہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زندگی میں کہ پورا عرب جو ہے وہ دین اسلام میں کیا ہوا؟ داخل ہو گیا. اور کچھ ہی عرصے کے بعد عمر کے دور میں کیا ہوا؟ وہ جو دو سپر پاور تھی، ایران کی اور روم کی، وہ دونوں سپر پاور کس کے انڈر میں آ گئی؟ اسلام کے انڈر میں آ گئی. اور سپر پاور بن کے کون آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین. سورہ صف کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہم اس دین کو کیا کریں گے؟ لیظہرہ علی الدین کلی، ہم اس دین کو تمام دینوں پر کیا کریں گے؟ قائم کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کو کیا کیا؟ تمام ادیان پر جو ہے وہ قائم کر دیا. تو آپ کے سامنے کہنے کی بات یہ 3 چیزیں تھی جو آج میں نے اپنی گفتگو کے اندر کی، کہ یہ جو محرم ہم جو کہتے ہیں، اس کی اہمیت جو ہے وہ اسلام کے اندر یہ ہے کہ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. دوسرا، 10 محرم کو جو ہے وہ ہم امام حسین کی شہادت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنے کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں. دوسرا، محرم کا مہینہ ہمارے لیے اہم اس لیے بھی ہے کہ یہ ہجری سال کا آغاز کیا ہوتا ہے؟ شروع ہوتا ہے. جیسے ہم 2023 کہتے ہیں، 2023 کا پہلا مہینہ جنوری کا مہینہ ہے نا، جنوری سال کا کون سا مہینہ ہے؟ پہلا مہینہ ہے. ویسے ہی اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم کا مہینہ ہے. تو ہمارا جو ہے وہ نیا سال جو ہے محرم سے کیا ہوتا ہے؟ شروع ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جب بھی 1427 کہیں گے، 1428 کہیں گے، جو بھی کہیں گے آپ، تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سال پہلے مکہ سے مدینہ کی طرف کیا کی تھی؟ ہجرت کی تھی. تو یہ چند چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا میں. اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے آج روزہ نہیں رکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ جو ہے وہ کل کے دن روزہ رکھیں اور 11 کو بھی روزہ رکھیں. 9 تو چلا گیا، روزہ رکھنے کا وقت 9 کا چلا گیا. کل کے دن روزہ رکھیں، 10 کے دن، اور جو ہے وہ 11 کا دن آپ کو ملے گا. اور آپ روزہ رکھیں، اس نیت سے رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اس لیے میں بھی کیا کر رہا ہوں؟ رکھ رہا ہوں. دیکھیے ہمارا معاملہ تو اللہ کے رسول سے کون سا والا ہے؟ محبت والا ہے. ہمارا معاملہ تو اللہ کے رسول سے کون سا ہے؟ محبت والا ہے. ہم اللہ کے رسول سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. ہماری جان، ہماری مال، ہماری دولت، ہماری اولاد، ہمارا سب کچھ اللہ کے رسول پر کیا ہے؟ قربان ہے. صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ فداؤ امی و ابی، کہ ہمارے ماں باپ اللہ کے رسول پر کیا ہو؟ قربان ہو.
ہمارے ماں باپ اللہ کے رسول پر کیا ہو؟ قربان ہو۔ ویسے ہم بھی یہ کہیں کہ ہماری جان، ہماری مال، ہماری اولاد، ہماری عزت، ہمارے ماں باپ، سب کچھ اللہ کے رسول پر کیا ہے؟ قربان ہے۔ اللہ کے رسول کی محبت میں ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول کی اتباع کریں گے، اور جو ہے وہ جو اللہ کے رسول نے کہا ہے وہ کریں گے۔ اچھا، دوسرا اللہ کے رسول نے ایک دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جو کوئی جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا۔ جو ہمارے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں نا، جن کی ہم مغفرت کبھی کبھی دعا بھی نہیں کرتے ہیں، ہے نا، اور ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا، بہت سارے گناہ ہم کر جاتے ہیں، ہے نا، اور وہ گناہ جمع ہوتے جاتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی مجھے پتہ ہے میرے گناہ کتنے ہیں؟ نہیں نا، آپ کی بینک میں گناہ، آپ کی نیکیوں کی بینک میں کتنی نیکیاں ہے اور گناہ کی بینک میں کتنی گناہ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں نا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب آپ اس طرح کے روزے رکھیں گے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان صغیرہ گناہوں کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی محبت میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی کے ساتھ اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دے، اور جو باتیں ہم نے اپنے سامنے رکھی ہے، آپ ان باتوں کو جو ہے وہ نوجوانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ میں نے یہ گفتگو صرف اسی لیے رکھی تھی نوجوانوں کو ٹارگٹ کر کے کہ بہت ساری نوجوانوں سے گفتگو کرنے پر یہ بات سامنے آئی کہ انہیں 10 محرم کی تاریخ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ تاریخ آپ کے سامنے بیان کروں۔ ویسے ہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے جب کسی نوجوان سے ملے تو 10 محرم کی تاریخ ان کے سامنے جو ہے وہ تفصیل سے بیان کریں انشاءاللہ۔ آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔